بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرین ہیکس ڈیلی کے ناظرین کی خدمت میں عمر چودھری کا سلام۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے معذرت کا طلبگار ہوں، کچھ ملازمت کی مصروفیات کی وجہ سے آپ کی خدمت میں دو تین روز جو حاضری ہم نہیں دے سکے۔ امید کرتا ہوں تمام احباب اس چیز کو سمجھیں گے اور ہماری معذرت کو قبول فرمائیں گے۔ تو ایک چیز جو آپ کی خدمت میں آج لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کے حوالے سے پہلے میں آپ کو اس چیز کو بتانے سے پہلے آپ کو ایک چیز میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ لاسٹ سنڈے کو میں ایک جگہ پر موجود تھا، کسی صاحب کے گھر گیا میں، اور کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا ان کا، ایک مناسب سا گھر تھا، کم و بیش 5-7 مرلے کا گھر ہوگا۔ تو شام کا وقت تھا، تو انہوں نے کہا آئیے آپ کو اوپر بٹھاتے ہیں، آرام سے ذرا کھلی فضا میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ تو خیر جب میں ان کی چھت پر گیا تو میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے اپنی پوری چھت کے اوپر صرف گلاب کاشت کیے ہوئے تھے، اور کم و بیش انہوں نے اپنی چھت پہ تقریباً کوئی 300 سے 350 پاٹس یا گملے رکھے ہوئے تھے جس کے اندر انہوں نے گلاب کاشت کیے ہوئے تھے، اور ماشاءاللہ چھت جو ہے وہ خوشبو سے لبریز تھی، ہر جگہ بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، اور بہت پیارا موسم تھا، اور اتفاق سے ان کے گھر میں بیٹھنے کا اتفاقی طور پہ میں اگر جانے کا تو اتفاق ہی ہوا، لیکن چونکہ میں فرسٹ ٹائم ان کی چھت پر گیا تھا اور میں وہ ماحول فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں دیکھا، تو وہ انتہائی زیادہ خوشگوار کن اثرات جو ہیں اس ماحول نے میرے ذہن پر مرتب کیا۔ اچھا، اس حوالے سے میں نے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کی، ابھی میں ان ڈیٹیل اس کے اوپر لائک ریسرچ تو نہیں کر پایا، یا ان ڈیٹیل میرے پاس ابھی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا کے چند ایک ممالک جن میں ایکواڈور ہے، نیدرلینڈ ہے، اور کینیا ہے، اور اس کے علاوہ کولمبیا ہے، اور ایتھوپیا، یہ وہ ممالک ہیں جو کہ دنیا میں بگیسٹ روز ایکسپورٹر کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس کی اینول ایکسپورٹس جو ہیں وہ لیس دین 500 ملین USD، لائک 500 ملین ڈالرز سے کم ہو۔ اور اسپیشلی اگر میں نیدرلینڈ کی بات کروں تو مجھے ایک چیز ذہن میں آئی کہ میں ٹریول کر رہا تھا، تو لائک جب ہم لوگ لائک لینڈ کر رہے تھے، تو وائل لینڈنگ جب آپ ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ، شیفول ایئرپورٹ کے اوپر جب آپ لینڈ کرتے ہیں، تو لینڈ کرنے سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ ٹائم پہلے، اسپیشلی اگر میں بات کروں، اگر صبح آپ کی لینڈنگ ہو رہی ہو، تو آپ کا جو فضا سے نیچے زمین کا منظر ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چیز ایون آپ گوگل پہ بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، آپ کو ایسا لگے گا زمین پر کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، اور وہ اصل میں کارپٹ نہیں ہے بلکہ پھولوں کے باغات ہیں جو آپ کو نیچے نظر آئیں گے، یا آپ کھیت کہہ لیں، کھیت کھلیان کہہ لیں، اس میں ویسے ہالینڈ کے اندر جو زیادہ تر آپ کو گارڈن نظر آتے ہیں وہ زیادہ تر ٹیوب روز اور کے ہوتے ہیں، اور اٹ سیلف ٹیوب روز کی بھی بہت زیادہ خوشبو ہے۔ بہرکیف لانگ سٹوری شارٹ، میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب میں ان کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت زیادہ گلاب کے پھول لگائے ہوئے، تو میں نے ان سے ویسے ہی ازراہ تفنن ایک چیز پوچھ لی کہ مجھے لگتا ہے گلابوں سے آپ کو بہت زیادہ پیار ہے، یا آپ گلاب بانٹتے بہت زیادہ ہیں؟ تو وہ ایک بڑے عزیز دوست تھے، تو انہوں نے اس کو ہنس کے ٹال دیا اور کہتے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ گلاب لگانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے بہت زیادہ گلاب سے پیار ہے، یقینی طور پہ گلاب لگے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں اور خوشبو بھی آتی ہے، کہتے لیکن اس کا اندر جو میں سب سے زیادہ چیز بینیفیشل ہے، جیسے کہ میں نے کوئی 300 350 پودا لگایا ہوا ہے گھر پہ، تو میں تقریباً اس
لائک پودوں کے لگانے سے، اپنی چھت پہ کاشت کرنے سے مہینے کا ایک ایسا ہے کہ ایکسٹرا پاکٹ منی ہو جاتی ہے کہ میں اپنے کم سے کم اور کچھ نہیں تو بجلی کا بل دے دیتا ہوں. تو ان کے بقول تقریباً وہ تقریباً 40 سے 50 ہزار روپیہ ان گلابوں سے ہر مہینے کا کما لیتے ہیں. اور پھر میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل ان سے پوچھی، اور کچھ چونکہ مجھے بھی اس چیز سے اس شغف سے تھوڑا سا لائک ایکسپیرینس ہے، تھوڑا بہت شوق ہے. تو اس حوالے سے جب میں نے ان سے ڈیٹیل پوچھی تو میں نے کہا، ان سے پوچھا کہ اس کے اندر میکسیمم انویسٹمنٹ کیا ہے. تو انہوں نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ جو صاحب، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر خرچہ کتنا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. تو میں نے کہا جی اتنا زیادہ خرچہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل ایسا خرچہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کا خرچہ نہ ہونے کے مترادف ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کچھ رہنمائی فرمائیے اور بتائیے کہ اس کا خرچہ نہ ہونے کے برابر کیسے ہے. تو انہوں نے ایک چیز بتائی، اور وہ چیز یہ تھی، کہتے ایک قلم ملتی ہے، اور وہ عام طور پہ مارکیٹ میں 5 سے 10 روپے کی مل جاتی ہے. کہتے جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو میں قلموں سے سٹارٹ کیا تھا، اور اس کے 2 مہینے ہوتے ہیں لگانے کے، فروری اور مارچ کا مہینہ ہوتا ہے، اور اگست اور سپٹمبر کا مہینہ ہوتا ہے جس میں یہ کاشت کیا جا سکتا ہے. تو کہتے میں 500 روپے کی قلمیں لے کے آیا تھا، اور میرے پاس اتنے زیادہ گملے نہیں تھے. تو میں نے گھر میں لکڑی کی پڑی ہوئی تھی کچھ، تو میں نے ایک باکس لمبا سا بنا کے، تو اس باکس کے اندر مٹی بھری اور اس کے اندر میں نے اس کو لگا دیا. اور اس کے بعد وہ 500 روپے کی جو میں نے قلمیں لگائی تھی وہی لگائی ہیں. اس کے بعد میں نے بازار سے پودا کوئی نہیں خریدا. بس یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی قلم دوبارہ بنتی ہے تو میں قلمیں کاٹ کے تو اور لیتا ہوں. کہتا آہستہ آہستہ آبویسلی میں نے پاٹس اور خریدے، اور زیادہ تر انہوں نے اپنے جو پاٹس بھی نہیں تھے، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جی گھر میں کوئی پرانا برتن ہوتا ہے خالی، میں اس میں لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی بالٹی پرانی ہو گئی، کوئی کین پرانا ہو گیا، کوئی گھی کا ڈبہ پرانا ہو گیا، تو اس طرح سے کر کے انہوں نے لگائے ہوئے. کہتے ہیں کیونکہ میرا مقصد اس کی بیوٹی سے زیادہ ارننگ ہے، تو میں اس سے پیسے اچھے خاصے کما رہا ہوں الحمدللہ. میرا اور کچھ نہیں، بجلی کا بل اگر نکل جاتا ہے دیٹ وڈ بی مور دین گڈ. سو دس از ہاؤ دے ور ورکنگ. تو میں نے ان سے کچھ ڈیٹیلس پوچھی کہ جی آپ اس کے اوپر جو آپ کی کاسٹ آتی ہے، اس کی مینٹیننس کاسٹ، اس کے اندر جو آپ فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں یا پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی انہوں نے بڑا ایک مزے کی چیز بتائی. اور وہ کہتے جی میں کسی قسم کا جو فرٹیلائزر ہے وہ بازار سے پرچیز نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے جو میرا فرٹیلائزر ہے وہ گھر میں ہی ہوتا ہے. میں نے تھوڑا سا ان سے پوچھا تو انہی کی زبانی میں بیان کر دیتا ہوں کہ جو چیزیں وہ یوز کر رہے تھے. تو وہ انڈے کے چھلکے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں جتنے بھی انڈے استعمال ہوتے ہیں اس کے چھلکے ہم پھینکتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ڈرائی کر کے ہم اس کو پاؤڈر فارم میں لے آتے ہیں، اور وہی انڈے کے چھلکے ہم پودوں کی روٹس میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پودوں کو کیلشیم میسر آ جاتی ہے. دوسرا کام انہوں نے بتایا کہ ہم گھر میں جو پھل سبزی کے چھلکے ہوتے ہیں، جو ان کے باقیات ہوتے ہیں، چھلکے ہوتے ہیں، ان کو ہم اور گھر کے اندر باقی پودوں کے جو خشک پتہ جات وغیرہ ہیں ان کو ساروں کو اکٹھا کرتے ہیں، ایک بکیٹ کے اندر ڈالا، اس کے اوپر ہم لوگوں نے پھلوں کے چھلکے ڈال دیے، سبزیوں کے چھلکے ڈال دیے، اس کے اوپر ہم دوبارہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے اندر ہلکی سی اس کے اندر موئسچر رکھ کے اس کو بند کر دیتے ہیں. تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے اندر وہ ہمارا آرگینک فرٹیلائزر تیار ہو جاتا ہے، اور وہی فرٹیلائزر ہم پودوں میں استعمال کرتے ہیں. اور سوائل کے حوالے سے میں نے ان سے پوچھا کہ جی سوائل آپ کس طرح تیار کرتے ہیں. تو انہوں نے جو چیز مجھے بتائی تو اس کے مطابق یہ تھا کہ آپ کو زمین ایسی اس کے اندر چاہیے جو پانی کو بہت زیادہ ابزارب نہ کرے، بلکہ جذب نہ کرے، بلکہ اس کو ڈرین کر دے. اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ سن لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ
سن لائٹ کی ضرورت ہے، لیکن جو ٹیمپریچر ہے ان کے بقول کہ ہمارا یہاں پر ٹیمپریچر جو ریکوائرڈ ہے وہ 15 سے لے کے 30 تک ہے، 35 تک بھی اپروکسیمیٹلی یہ سروائیو کر جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بلو 30 یا 30 تک رکھیں۔ اور چونکہ لاہور جیسے شہر کے اندر ٹیمپریچر جو ہے اوور 40 چلا جاتا ہے، تو ان کے بقول کہ انہوں نے وہ جب زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو وہ اوپر گرین شیٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈائریکٹ سن لائٹ اتنی زیادہ نہیں آتی، ٹیمپریچر تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے اور پودے ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور چیز بتائی کہ وہ سرسوں کی میل استعمال کرتے ہیں، کھل، اس کو پانی میں بھگو دیتے ہیں اور اس کو 1 یا 2 دن پانی میں رہنے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کھل کو اندر سے نکال لیتے ہیں اور وہ پانی پودوں کو ڈالتے ہیں، جو پودوں کی نشو و نما کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں ہفتے میں 1 دن، جس دن ان کی چھٹی ہوتی ہے اپنے کام سے، اس دن ان کی کٹنگ وغیرہ کرتا ہوں، اور میکسیمم 1 گھنٹہ مجھے لگتا ہے جس میں یہ کام میں کر لیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ڈیلی صبح اور شام میں ان کو پانی ڈالتا ہوں، اور سردیوں میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ ہمارے ایک بھائی جو ہیں وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کی چھت سے ارننگ کر رہے ہیں، نہ صرف ارننگ کر رہے ہیں اس کو چھت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، بلکہ اپنے گھر کے ماحول کو بھی بہت اچھا بنائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے انوائرمنٹ کے اندر وہ بہت کام کر رہے ہیں۔ اور میں یہ چیز گوش گزار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب احباب کو چاہیے کہ ہم اس چیز سے سیکھیں، اور ہم اپنے جو ہمارے انوائرمنٹ میں حصہ ڈالیں، اور انوائرمنٹ میں حصہ ڈالتے ساتھ کہ ان کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اس کے ساتھ ساتھ کوئی ارننگ ہو جاتی ہے تو وائی ناٹ، پیسہ آتا ہے کس کو برا لگتا ہے۔ سو آئی تھنک کہ ایک بہت اچھا آپشن ہے، ہم سب کو اس پہ کام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی عزیز کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا اور ریسرچ ورک کیا جائے اور آپ کی خدمت میں ان تمام ڈیٹیلز کو پیش کیا جائے۔ امید کرتا ہوں تمام احباب کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس چینل کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم۔